قال بولے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بے شک میں فریاد کرتا ہوں، شکوہ کرتا ہوں اپنے غم کا اور اپنے حزن کا۔ اب بس بھی غم ہے اور حزن بھی غم ہے۔ بس کہتے ہیں بکھیرنے کو، پیچھے آپ پڑھ چکے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، تو بسا کہتے ہیں بکھیر دیے، ظاہر ہونا، راز ظاہر کر بیٹھنا یا غم ظاہر کر بیٹھنا۔ میں اپنا غم یعنی جو ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ جو میرے دل میں ہے اسے میں اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے صبر جمیل، کہ انسان اپنے غم، اپنے دکھ کی داستان اپنے رب کو سنائے، اپنے رب کے سامنے رکھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی تھی اس میں بھی کیا الفاظ آتے ہیں؟ اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور ناتوانی اور قلت اسباب اور لوگوں پر اپنی کمزوری تیرے حضور ظاہر کرتا ہوں، یعنی جو بھی لوگ مجھ سے سلوک کرتے ہیں اس کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں کی عادت کیا ہوتی کہ جب کوئی ان کے ساتھ برا کرے تو ہر ایک سے ذکر کرتے رہتے ہیں، یا ارحم الراحمین، تو میرا اور تمام کمزوروں کا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے سپرد کرے گا؟ ایسے دور دراز شخص کے جو میرے ساتھ ترش روی سے پیش آئے، یا ایسے دشمن کے سپرد کرے گا جسے تو نے میرے امور کا مالک بنا دیا؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، یعنی لوگوں کی بدسلوکی اور بد اخلاقی کی، لیکن تیری طرف سے خیر و عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تمام اندھیرے روشن اور دنیا اور آخرت کے تمام امور درست ہو گئے۔ یہ کہ نازل ہو مجھ پہ تیرا غضب یا تیرا عتاب مجھ پہ وارد ہو، تیرے ہی لیے ہے رضا، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور تیرے سوا نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی ہمت۔ تو بات یہ ہے کہ اسی کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ انسان اپنی کہانی جتنی عام کرتا ہے غموں اور دکھوں کی، اتنا ہی بعض اوقات دوسروں کو بھی بیزار کرتا ہے، اور دوسروں کے پاس بھی بعض اوقات کوئی علاج اس کا ہوتا نہیں۔ تو انسان کو اپنا غم اور دکھ اللہ کے سامنے ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ اصل حل تو اسی کے پاس ہے۔ تو انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ غم اور دکھ قدرتی چیز ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی شخص نیک ہو جائے یا پیغمبر کے درجے پہ پہنچ جائے تو اس کو غم محسوس نہ ہو، یا اسے کوئی دکھ نہ ستائے، یا اس پہ کوئی پریشانی نہ آئے، یا اس پر اس کا اثر نہ ہو۔ جو باتیں غمگین کرنے والی ہوتی، دکھی کرنے والی ہوتی، تکلیف دینے والی ہوتی، وہ تکلیف دیتی ہے اور انسان ان کی تکلیف محسوس بھی کرتا ہے، اور خاص طور پر اپنوں کی بدسلوکیاں، اور خصوصاً آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اولاد کی طرف سے اچھا معاملہ نہ ہونا، کیونکہ انسان کو کس کی بات زیادہ چبھتی، کس سے تکلیف زیادہ پہنچتی، اپنوں کی بات سے زیادہ تکلیف پہنچتی۔ مثلاً جس سے آپ اچھائی کی توقع رکھتے ہو یا جس پر آپ کا احسان ہو، جب اس کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف دہ بات پہنچے آپ اس پر زیادہ غمگین ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو ایک امیج ہے وہ ٹوٹتا ہے، یا آپ کی توقع ٹوٹتی ہے، یا آپ کی جو ایک اندر کی محبت ہے وہ زخمی ہوتی ہے، یا وہ احساس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب ماں باپ اولاد پر احسان کرتے ہیں، ماں باپ تو اولاد کو بنانے والے ہوتے ہیں، اولاد پر ماں باپ سے بڑھ کر کس کا احسان ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ لیکن جب اولاد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بجائے بدسلوکی کا معاملہ کرے اور بد اخلاقی کا معاملہ کرے اور ہمدرد ہونے کی بجائے ناخلف ہو، جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں پر بجائے اس کے کہ وہ احترام کرتے، کہتے تَلَّا تَفْتَوْ تَذْكُرُ يُوسُف حَتَّى تَكُونَ حَرَدًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ، جیسے قرآن نے کیا کہا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو اف نہ کہو، ڈانٹ کے بات نہ کرو، انتہائی بد اخلاقی ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے جو بات کر رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ ڈانٹ کا پہلو بھی ہے۔ تَاللَّهِ تَفْتَوْ تَذْكُرُ يُوسُف حَتَّى تَكُونَ حَرَدًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ، آپ نہیں چھوڑیں گے یہ سب کچھ جب تک کہ آپ ہلاک نہ ہو جائے۔ اب یہ انداز کلام کیا ہے؟ بعض اوقات ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کوئی چیز انہیں ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں، اے نہ کھاؤ، اب کیا ہے وہ کہتے ہیں کھانی ہی۔ یا بعض اوقات وہ کیا ہوتا ہے جیسے بچوں والی عادت ہو جاتی ہے بڑے ہو کر، تو اولاد ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتی، جیسے کسی بچے کو ڈانٹ ڈانٹ کے روکا جا رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے ایسے منظر دیکھے ہوں گے
کہ بچے ماں باپ سے یوں معاملہ کرتے ہیں جیسے وہ ماں باپ ہوں اور ماں باپ ان کے بچے ہوں، بدتمیزی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ، ڈانٹ ڈپٹ کر کے۔ ایسے میں آپ دیکھیے کہ اولاد کے ہاتھوں جب ماں باپ کی بے عزتی ہو یا بد اخلاقی ہو تو ماں باپ کے دل کا حال کیا ہو سکتا ہے، وہ اس دکھ کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک طرف یوسف نہیں، دوسری طرف دو اور بھی وہاں رہ گئے، اور یہ جو باقی آئے ہیں یہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر پھر بھی وہ کچھ نہیں کہتے۔ یہ آپ دیکھیے کتنا اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے، ورنہ ماں باپ کا تو اولاد پہ حق ہوتا ہے۔ عموماً اگر اولاد ہمارے سامنے بدتمیزی کرے، بد اخلاقی کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دفعہ کرے تو کیا کریں گے؟ شاید صبر کر جائیں، دوسری دفعہ کرے تو شاید ڈانٹے، اور تیسری دفعہ کرے تو وہ کھچائی کریں کہ ساری زندگی یاد رکھے۔ عام طور پہ تو مائیں یہی کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ، بات بے بات پہ ڈانٹ ڈپٹ، اور مار پٹائی تو ایک عام سی چیز ہے۔ وہ سمجھتا ہم شاید تربیت کاری نہ پائے جب تک مارے پیٹے نہیں۔ کہتے کیا اپنے بچے ہیں نا، تو خواہ اپنے بچے ہیں پھر بھی یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ انسان ہر وقت ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہے، یا ان کے ساتھ چیخ چلا کے معاملہ کرے، یا ان کی بدتمیزیوں پہ ہر وقت ان کو احساس دلاتا رہے۔ تو بہترین تربیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کی غلطیوں پر درگزر کرے، اس سے شان میں فرق نہیں آتا۔ بعض اوقات لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے سے چھوٹے کی غلطی پر درگزر کیا تو کیا ہوگا؟ ہماری بے عزتی۔ ہماری عزت اس میں ہے کہ ہم ان کو کس میں رکھیں؟ اپنے روب میں رکھیں۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس قدر بردبار اور متحمل اور صاحب علم اور اللہ کے قریب اور سارے دکھ سہ کر پر کیا کہتے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ انسان جانتا ہوتا ہے اس کے دکھ اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں لا علم ہونا انسان کو بے فکرہ بنا دیتا ہے، بے پرواہ کر دیتا ہے۔ لیکن جب کسی بات کا پتہ ہو، اور پھر خاص طور پر آخرت کے غلط کام کا انجام کتنا غلط ہے۔ اب ایک عام دنیا دار باپ، اس کے لیے تو بچوں کی نافرمانی زیادہ سے زیادہ کیا غم کا سبب ہوگی کہ بچے میری بات نہیں مانتے۔ لیکن جس باپ کو یا ماں کو یہ پتا ہو کہ ان کی نافرمانی ان کی دنیا نہیں آخرت کے لیے بھی نقصان دہ، تو اس کا دکھ کتنا بڑا ہوگا، کتنا زیادہ ہوگا۔ بعض اوقات انسان دیکھے نا خود غرض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، بہت سے ماں باپ بددعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی کامن سی بات۔ اچھے بڑے سمجھدار لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر بددعائیں شروع کر دیتے ہیں، دھمکیاں دینے لگتے ہیں، تم دیکھنا تو صحیح تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک دنیا پرست شخص تو یہ باتیں کر سکتا ہے، لیکن جس کو یہ یقین ہو کہ آخرت میں پکڑ ہے تو وہ اپنے کسی عزیز پیارے کے لیے اس کی آخرت کو بھی بگڑتے نہیں دیکھ سکتا۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو مجھے پتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے نبی کا جو علم ہے وہ علم یقینی ہے، اور اس علم کے ساتھ جو خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے اور آخرت کا خوف ہے، وہ عام بندوں میں، یہ کم علم لوگوں میں نہیں ہوتا، کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ایک عام شخص کے لیے اگر بچہ بات نہیں مانتا تو اس کو دکھ کیا ہوتا ہے کہ میری دنیا کا کیا بنے گا، پھر مجھے کون میرے بڑھاپے میں دیکھے گا، مجھے کون سپورٹ کرے گا، میرے لیے کون کمائے گا۔ یہی زیادہ فکر ہو سکتے ہیں، بس اس کے غم یہی جا کے رک جاتے ہیں۔ لیکن جو اس سے آگے کی دنیا کو جانتا ہو وہ کیا سوچتا ہے کہ یہ بچہ نافرمان ہے، اپنی اس نافرمانی کی وجہ سے آخرت میں پکڑا جائے گا، اس کا کیا بنے گا، تو اس کو آخرت کا غم زیادہ غمگین کر دیتا ہے۔ لیکن ان سب غموں کا علاج وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا، اللہ سے شکوہ، اللہ سے شکوہ اس بات کا نہیں کہ یا اللہ تو نے مجھ پہ یہ غم کیوں ڈالا۔ بعض لوگ اللہ سے شکوہ کیا کرتے ہیں کہ یا رب تو میرے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اور بعض لوگ اپنے غم کا شکوہ کرتے ہیں، اپنی حالت کا شکوہ کرتے ہیں کہ یا رب میں کمزور ہوں، میرا حال یہ ہے، یا میرے ساتھ فلاں شخص ایسا کرتا ہے۔ اس بات کا شکوہ نہیں کہ یا رب تو میرے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، کیونکہ بعض لوگ رب سے جو شکوہ کرتے ہیں وہ کس بات کا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو بندہ مومن ایسا کوئی شکوہ نہیں کرتا، اس کو پتا ہے کہ میرے رب کا ہر معاملہ میرے ساتھ خیر کا ہی ہے۔ یا بنی یذھبوا، اے میرے بچوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف، کھوج لگاؤ یوسف کی، ڈھونڈو یوسف کو۔ تحسس حس کہتے ہیں، اس کا روٹ ہے ہے سین سین، حس، حس کہتے ہیں سینس کرنے کو، محسوس کرنے کو، یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا، اسی سے حواس خمسہ ہے،
5 حواس یعنی دیکھ کے، سن کے، سونگ کے، چکھ کے، چھو کے. تحسسو یعنی ڈھونڈو. اچھا جب ہم کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو صرف دیکھ نہیں رہے ہوتے، بعض اوقات کیا کرتے ہیں ہاتھوں سے بھی ٹٹول رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کان سے سن رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات خوشبو. اب جیسے اب دیکھنے کی تلاشی کے لیے جو بعض اوقات ڈاگز استعمال ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں سونگ کے چیزوں کو ڈھونڈتے. انسانوں کو بھی اسی طرح کھوج لگاتے. فتحسسوا من یوسف یعنی پوری کوشش کرو، یہ مراد پوری کوشش کے ساتھ سارے سینسز استعمال کرتے ہوئے یوسف کو تلاش کرو. وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی کو، اس کو بھی ڈھونڈ کے لاؤ. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ اور نہ تم مایوس ہو اللہ کی رحمت سے. روح کا لفظ جو ہے اس کے بہت سے معنی، رحمت، راحت، خوشی، سرور، تازگی، آسائش. اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے ملنے والی راحت، سکون، خوشی، اس سے تم مایوس نہ ہو. اب آپ دیکھیں کہ جو غم بڑھ رہا ہے ان کی امید بھی اتنی بڑھ رہی ہے. انہو بے شک بات یہ ہے، لا ییأس من روح اللہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون مگر کافر لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے. مایوسی ان کو ہوتی جن کو یہ یقین ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے. ان کی زندگیوں میں پھر مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ پر امید رہتے ہیں. تلاوت سنیے اور اس کے بعد کوئی چیز ذہن میں آئے تو پوچھیے.